بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی علیہ وسلم و تسلیما۔ سب سے پہلے ہمارے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد علیہ السلام پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہوں، اور ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اتنی ہدایت دیں، اتنی قوت دیں کہ ہم بھی ان کے راستے پر چل سکیں اور ان کی طرح کے اچھے کام کر سکیں۔ میری طرف سے سب دیکھنے والوں کو سلام عرض ہو۔ تو میں آج آپ کو جو سورہ محمد ہے قرآن پاک میں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ محمد قرآن پاک میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں گا، کیونکہ جیسے کہ میں لوح قرآنی کو بیان کر رہا ہوں تو یہ جو صورت ہے یہ ان کے درمیان آتی ہے سورہ کاف کے بعد، تو اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے اللہ پاک نے وہاں پہ اس صورت کو دیا ہے سورہ کاف کے بعد۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب نبیوں کا جو صورتیں ہیں، جیسے حضرت حود علیہ السلام ہے، حضرت یونس علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی صورتیں پہلے آئی ہیں، تو یہ جو صورت ہے یہ آخر میں جا کے کیوں آئی ہے؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ کیونکہ جو ہمارے نبی ہیں یہ آخر میں آئے ہیں، یہ آخری رسول اور آخری نبی تھے، اس لیے ان کی صورت بھی اللہ پاک نے اس مقام پہ لا کے رکھی ہے۔ اور اس صورت کے بعد سورہ الفتح ہے، سورہ محمد کے بعد۔ لیکن اس کا جو دوسرا اہم جواب ہے، وہ جو سب سے ضروری جواب ہے، وہ یہ ہے، جو راز ہے قرآن پاک کا، کہ یہ صورت اس لیے آخر میں اللہ پاک لکھ کے آئے ہیں اس مقام پر، کیونکہ میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک کی رسی بنائی ہے، جو قرآن پاک کو لکھا ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ معاہدہ ہے، الف لام میم اور ہے میم، جسے ہم ہا میم بھی کہتے ہیں۔ یہ جو معاہدہ اللہ پاک نے لیا ہے انسانوں سے، اس معاہدے کی بنیاد بنا کے اللہ پاک نے انسانوں کے لیے یہ قرآن پاک کی رسی بنائی ہے اور لکھا ہے۔ تو یہ جو معاہدہ ہے، یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کا معاہدہ ہے یا کسی کا، اللہ پاک کے اصول نہیں بدلتے، وہ معاہدہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ تو اس معاہدے کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں جو سورہ جو آخری جو کنڈیشن اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے وہ ہے قرض حسنہ کی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا کہ اس معاہدے کی کنڈیشن ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرو گے، رسولوں پر ایمان لاؤ گے برابر سب پر، ان کی مدد کرو گے اور قرض حسنہ دو گے۔ تو یہ قرض حسنہ جو ہے یہ آخری کنڈیشن ہے، جو کہ بہت سخت ہے، جس میں جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، انہوں نے بہت زیادہ جہاد کیا ہے، انہوں نے بہت زیادہ قرض حسنہ دیا ہے، اسی لیے یہ ان کا جو آخری کنڈیشن جو ہے قرض حسنہ دو گے، وہ بھی آخری ہے، اور اس لیے ان کی صورت بھی ہا میم کے بعد آخر میں آئی ہے کہ بھی اب قرض حسنہ دو، کیونکہ انہوں نے قرض حسنہ دیا تھا، اور ہمیں بھی اللہ پاک وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کرو، قرض حسنہ دو۔ تو اس لیے اس مقام پہ یہ صورت آئی ہے۔ تو یہ اس کا کمپلیٹ جواب ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے 4 کتابیں دی ہیں۔ پہلی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، دوسری حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور چوتھا قرآن پاک حضرت محمد علیہ السلام کو۔ تو یہ جس نے بھی قرض حسنہ دیا ہے، کنڈیشن کو پورا کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو ہی بادشاہی دی ہے۔ تو یہ 4 کتابیں ہیں، 4 بادشاہ ہیں، 4 کو بادشاہی ملی، اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بھی قرض حسنہ دیا، وہ بھی بہت بڑے بادشاہ ہوئے ہیں۔ تو جو بھی بادشاہی اللہ پاک جو قرض حسنہ دیتا ہے، اللہ پاک اس کو ہی بادشاہی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا قرض حسنہ کا اور اس صورت کا اس مقام پر آنا سورہ محمد کا، اس کی یہ وجہ ہے۔ تو اب دوسرے بات بھی یہ آتی ہے، جو ضروری نوٹ کرنے والی چیز ہے، کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کو آپ پڑھیں تو اس میں اللہ پاک نے لکھ دیا ہوا ہے کہ میرے دین کی مدد کرو۔
تو دین کی مدد وہی آ جاتا ہے کہ اپنا معاہدہ پورا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی چیز جو ہے اسی صورت میں سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں لکھ دی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے اور آزمائش جان و مال کی ہوگی۔ تو وہ بھی قرض حسنہ ہی آ جاتا ہے، یہی معاہدہ۔ اس کے بعد سورہ محمد کے بعد سورہ الفتح آتی ہے، تو الفتح میں اللہ پاک نے آیت نمبر 8-9 میں لکھا ہے کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور آیت نمبر 10 میں اللہ پاک نے کلیئر کر دیا ہے کہ میرا عہد اللہ کا پورا کرو۔ عہد اللہ کا وہی ہے میثاق اللہ کا، الف لام میم۔ اور اس کے بعد سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ سورہ آیت نمبر 9 میں سورہ الفتح کی میں اللہ پاک نے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو کہ اللہ پاک نے المائدہ کی آیت نمبر 12 میں استعمال کیا ہوا ہے کہ رسولوں کی مدد کرو گے۔ تو وہ آیت وہی الفاظ اللہ پاک نے یہاں میں سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میرے رسولوں کی مدد کرو گے، اور المائدہ میں جہاں کے معاہدہ اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے وہیں بھی اللہ پاک نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ پاک کا معاہدہ ہے اسی معاہدے کو اللہ پاک نے فاؤنڈیشن بنا کے اپنی رسی بنائی ہے، قرآن پاک کو چلایا ہے۔ تو جو اس معاہدے کو پورا کرے گا اس کو بادشاہی ملے گی۔ تو یہ سورہ محمد جو ہے یہ مطلب ہے کہ اس معاہدے کے اوپر ہے۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔